نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد مسلمان نماز عید ادا کرتے ہیں۔ نماز عید کے بارے میں چند سوالات کی صورت میں آج ہم عیدین کے بارے میں مسائل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تو ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ سال میں عیدیں کتنی ہیں؟ سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو ہے یہ ماہ رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد 1 شوال المکرم کو منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے یہ 10 ذو الحجۃ الحرام کو منائی جاتی ہے۔ اور ان دونوں عیدوں پر مسلمان کرتے کیا ہیں، کس لیے یہ عیدیں ہیں؟ تو عید الفطر اس کو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس کو عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس دن مسلمان جو ہے وہ رنگ برنگے کھانے پکاتے ہیں، اور اسی طرح پھر نماز عید پڑھتے ہیں، اور نماز عید پڑھنے سے پہلے غریبوں بھی اپنی خوشیوں کے اندر فطرانہ جو ہے وہ عطا کر کے شامل کرتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کو کیا ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ کو عید قربان بھی کہا جاتا ہے، بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے، اور اس موقع پر نماز عید کے بعد راہ خدا میں مسلمان اپنے جانوروں کی قربانیاں ادا کر کے عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں عیدوں کے علاوہ بھی کسی دن کو شریعت میں، اسلام میں عید کہا گیا ہے؟ جی ہاں، جو ہے ان 2 عیدوں کے علاوہ جو ہے جمعۃ المبارک کو مسلمانوں کی عید کا دن کہا گیا ہے۔ جمعہ کے بہت فضائل ہیں، جمعہ کو احادیث مبارکہ میں عید کا دن کہا گیا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ان عیدوں کے علاوہ بھی کوئی ایسا دن ہے جس میں مسلمان جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں؟ جی ہاں، ان 2 عیدوں کے علاوہ بھی ایک ایسا ہے جس کو ہر عاشق ہی جو ہے، ہر مسلمان خوشی کے طور پر مناتا ہے، اور وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس دن کو مسلمان بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے خوشی کے اندر گزارتے ہیں۔ اور اس دن خوشی کیوں نہ منائی جائے، اور اس دن کو عید کے طور پر، کیونکہ عید کا معنی ہی خوشی ہے، اس دن کو عید کے طور کیوں نہ منایا جائے؟ کیونکہ یہ تو دن عیدوں کی بھی عید ہے، کیونکہ اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری نہ ہوتی، آپ دنیا میں اس دن نہ تشریف لاتے، تو اگر یہ عید کا دن نہ ہوتا، یہ خوشی کا دن نہ ہوتا، تو پھر نہ کوئی عید ہوتی، نہ کوئی شب برات ہوتی، نہ کوئی شب قدر ہوتی۔ جتنی بھی خوشیاں ہیں، جتنی بھی ہیں، چاہے عید الفطر ہو، چاہے عید الاضحیٰ ہو، جمعے کا دن جس کو دن کہا گیا ہے، اس کے علاوہ کائنات کی جتنی بھی خوشیاں ہیں، جتنے بھی خوشی کے دن ہیں، یہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ساری خوشیاں بنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا میں تشریف لاتے تو کوئی خوشی نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی خوشی نہ ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر میں تمہیں نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا تھا تو یہ کائنات بنائی، یہ کائنات کی جتنی خوشیاں ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، آپ کے توسل سے ہمیں ملی ہیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو یہ جہان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو یہ ساری خوشیاں ہمیں ملیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو یہ عیدیں ہمیں ملیں۔ اس لیے جو ہے جہاں پر ہم عید الاضحیٰ، عید کی خوشیاں مناتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی میں بھی یہ اس دن کو بھی ہمیں عید کے طور پر، خوشیوں کے طور پر منانا چاہیے۔ اور بہت سارے مسلمان، بلکہ اکثر مسلمان جو ہے 12 ربیع الاول کو خوشیاں مناتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کو کرتے کیا ہیں
کہ عید میلاد النبی کے موقع پر مسلمان اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں میں لائٹنگ کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، خطب پاک کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، یاسینیں پڑھوائی جاتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ کر سنائی جاتی ہے، ختم پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے باقی عیدوں کی خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی بھی ہر مسلمان کو منانا چاہیے۔ عید کا شرعی حکم جو ہے وہ آپ سماعت فرما لیں کہ عید کا شرعی حکم کیا ہے، کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو نماز عید جو ہے یہ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ عید کی نماز جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ادا واجب ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر عید کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کو جہاں تک ہو سکے عید نماز جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔